السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، صوم، اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رکنا۔ چونکہ روزے میں انسان کھانے پینے سے، صحبت سے، یعنی ایسے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ وہ ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ تو ہوا ظاہری روزہ، ہمارے اعضاء کا روزہ۔ ایک ہوتا ہے باطنی روزہ۔ باطنی روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں روزے کی برکتوں کو حاصل کرنا، روزے کے فوائد حاصل کرنا، روزہ اس طریقے سے رکھنا کہ روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ وہ سارے کام جن سے روزے کی برکت، روزے کی روحانیت، روزے کی نورانیت اور روزے کا مقصد فوت ہوتا ہے، روزے کی نورانیت ختم ہوتی ہے، ان چیزوں سے روزے میں اپنے آپ کو بچائے۔ وہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھے، اپنے کانوں کا روزہ رکھے، کانوں سے غلط چیز نہ سنے، اپنے ہاتھ کا روزہ رکھے، ہاتھ سے غلط چیز نہ اٹھائے، اپنے پیروں کا روزہ رکھے کہ پیر سے غلط چیز کی طرف وہ اپنے قدم کو لے کر نہ جاوے، جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے دماغ میں گندے خیالات نہ لائے۔ ایک تو ہوتا ہے خیالات کا آنا، وساوس کا آنا، کوئی حرج نہیں، ان وساوس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن گناہوں کے بارے میں سوچنا، گناہوں کے بارے میں منہمک ہونا، سوچنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں باطنی روزہ۔ اب جو شخص روزے میں اگر یہ کرتا ہے کہ ظاہری روزے کے ساتھ باطنی روزہ بھی رکھتا ہے تو سمجھو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ روزہ کیسے رکھ رہا ہے؟ صرف ظاہری طور پر کھانے پینے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، لیکن سارے الٹے کام جو روزے کے سوا بھی ناجائز ہے روزے میں ان کو کر رہا ہے، تو روزے کی برکت اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ خالی روزہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ذمے سے فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت کے نمبر 1903، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کو چھڑوانا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بندے کو تقوی والی زندگی پہ لانا چاہتے ہیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو جو شخص یہ باطنی روزہ بھی رکھ رہا ہے ظاہری روزے کے ساتھ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ روزے رکھے ہیں، اگر اس میں اس طرح کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی کی توفیق دے، اور بقیہ جتنے دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں صحیح روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔